میرا آج کا سیشن ہے یا جو شاہ صاحب کا ایک آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ جی میری جو ایک لائف کی سٹوری ہے, جو سکسیز آپ کہیں گے جی, یہاں آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ شاہ صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جی میری جو سکسیز سٹوری ہے وہ شاید آپ لوگوں کے لیے انسپائرنگ ہو اور اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے لیے کام کی ہوں. تو اسی حوالے سے آج کی ساری بات تھی, اور میرا اس طرح کا ایک پہلا سیشن ہے. تو مے بی کہ میری جو اسٹوری ہو وہ اتنی ردم میں نہ ہو, کیونکہ میں کوئی پبلک اسپیکر نہیں ہوں. میرا ایک جو ایکسپیرینس ہے وہی آپ لوگوں کے لیے جو کام کی چیز ہے. اسٹارٹ جو ہے وہ میں اس بات سے کروں گا کہ سکسیز جو ہے وہ آپ لوگوں میں سے کیا سمجھتے ہیں کہ سکسیز کے جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ آپ لوگوں میں سے کو مجھے بتایا کہ جو مین ایسی چیز آپ سمجھتے ہو کہ اس کے بغیر سکسیز کی ڈیفینیشن پوری نہ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کا مختلف آئیڈیاز ہوں. سر اینی تھنگ ایلس؟ ٹھیک ہے. اور سر میری نظر میں جو نا میرا آنسر ڈفرینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں خوشی جو ہے نا وہ اس کا سب سے بڑا جو ہے نا امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہے. اگر آپ خوش نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں خوشی کے بغیر جو ہے نا آپ کی سکسیس اسٹوری کمپلیٹ نہیں ہوتی. اور اگر آپ خوشی کے بعد اس میں خوش نصیبی شامل کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کیا ورڈ استعمال کریں گے کہ جی خوشی جو ہے آپ کی جو سکسیز ہے اس کے ساتھ آپ کا گڈ لک بھی ہے, بڑی خوش نصیبی ہے. کیونکہ خوش نصیبی جو ہے نا وہ شکر گزاری کے بغیر مطلب ادھوری ہے. آپ سمجھ لیں کہ جو کچھ آپ کو اللہ نے دیا ہے اور جو سکسیز آپ کو ملتی ہے, آپ کی جو خوشی ہے اس کی شکر گزاری جو ہے وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ سمیٹتی ہے اپنے اندر. کہ اچھا اس میں میں نے یہ دو باتیں کیوں کہ میری لائف میں جو ہے یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اور مجھے شاہ صاحب کا ایک لیکچر میں سن رہا تھا تو اس میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں آپ کو جیب میں ملتی ہیں. تو آپ کے جو ہے نا بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے بیگ سے جو ہے نا آپ کو ملتی ہے. جب 13 سال کا تھا تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرا بہت زیادہ وقت اپنے فادر کے ساتھ نہیں گزرا, لیکن میں نے کچھ سٹوریز اپنے مدر سے سنی. لیٹ 60s کی بات ہے کہ وہ موو ہوئے پاکستان میں. وہاں انڈیا میں ہماری فیملی ساری جو دادا وغیرہ تھے سب انڈیا تھے. لیٹ 60s میں ہماری فیملی موو ہوئی. تو بتاتے ہیں کہ وہاں ان کی وہ شاپس تھیں اور وہ اپنا بزنس کرتے تھے. جب پاکستان آئے تو کوئی ایسا ان کے پاس بزنس کے لیے کوئی اپرچونیٹی نہیں تھی, تو انہوں نے جاب کی. اچھا جاب جو تھی وہ بڑی لیبریس جاب تھی. جب وہ اس جاب پہ لگے تو انہوں نے کہا کہ یار اب اس طرح کا کام جو ہے وہ میں نے کبھی زندگی میں کیا تو نہیں, تو کوشش کرتے رہے اپنے طور پہ کہ کوئی اچھی جاب مل جائے. اب ایک جگہ ان کو جاب ملی کسی دوست کے ریفرنس سے. اس دوست نے ان سے کہا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ جاب جو ہے وہ کلریکل جاب ہے, لیکن ان کو ایکسپیرینس آدمی چاہیے. آپ نے ان سے جا کے یہ کہنا ہے کہ جی مجھے بڑا ایکسپیرینس ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جاب پہ لگ جائیں پھر وقت کے ساتھ آپ سیکھ جائیں. وہ چلے گئے. جب گئے تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں کلریکل میں, تو انہوں نے کہا نہیں سوری میں تو اپنی دکان چلاتا رہا ہوں تو مجھے تو کلریکل کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی پھر ہمارے لیے تو ہم آپ کو یہ جاب تو نہیں دے سکتے. تو انہوں نے کہا کوئی اور جاب آپ کے پاس ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک جاب ہے جو پیون کی جاب ہے, اگر آپ کو وہ جاب آپ کو سوٹ کرتی ہے. تو وہ میٹرک انہوں نے پڑھا تھا, اور اس زمانے میں میٹرک کہتے ہیں کہ بڑا ایک اچھا جو ہے ایجوکیشن کاؤنٹ ہوتی تھی 60s میں. تو جب اسے کہا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب پیون کی جاب تھی, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جاب کے لیے ریڈی ہوں اور آپ مجھے پیون کی جاب دیں. مختصر یہ کہ جب وہ ریٹائرڈ ہوئے, اور بلکہ ریٹائرڈ ان کی ڈیتھ ہوئی, وہ کوئی 13 سال کا عرصہ تھا. اس 13 سال میں اس کمپنی کے جنرل مینیجر تھے. اگر وہ اس وقت جھوٹ بولتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایکسپیرینس ہوں اور وہ کلریکل جاب پہ بیٹھ جاتے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ شاید اتنی رسپیکٹ حاصل کر پاتے جو ان کو سچ بولنے کی وجہ سے ملی. تو پہلی چیز جو مجھے میرے جین میں ملی وہ میرے فادر کی طرف سے میں سمجھتا ہوں. میرا جبکہ وقت نہیں گزرا, لیکن کیونکہ ایک نیچرل تھا تو وہ چیز میرے اندر آئی جس نے مجھے شاید مجھے لگتا ہے کہ جو سکسیز مجھے ملی.
ایک جو دوسری چیز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، شکر گزاری، یہ ہمیں اپنے مدر سے ملی. کیونکہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ 13 سال کی میری ایج تھی اینڈ مائی مدر واز جسٹ 30 جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی، تو اس ایج میں جو ہے اپنے بچوں کو پالنا اور ساری چیزیں، تو ان کے منہ سے ہمیشہ جو ہے نا ہم نے شکر سنا. مطلب جب کسی نے پوچھا کہ جی کیا حال ہے، تو انہوں نے کہا جی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو ہم نے اس شکر کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے رسپیکٹ دیکھی، جو فیملیز میں ہماری رسپیکٹ ہوئی، وہ ساری چیزیں ہمیں مدر کی طرف سے ملی. تو دو چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی لائف میں ہم سب کو ان چیزوں پہ ایک فوکس کرنا چاہیے کہ جی ایک تو سچ بولنا کسی جگہ پہ بھی، اور ایک جو ہے شکر گزاری. کیونکہ دونوں چیزیں مل کے جو ہے نا آپ کی لائف کے پیٹرن کو جو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ کر دیتی ہیں، اور آپ پیس آف مائنڈ کے ساتھ سارے کام کر رہے ہوتے ہو. آپ کے پیچھے کوئی انرجی ہوتی ہے، ڈفرینٹ انرجی ہوتی ہے جو آپ کو اس کام پہ لے کے جا رہی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب 13 سال کی ایج کے بعد جو لائف گزری جس طرح سے 7 کلاس میں پڑھتا تھا اس زمانے، تو 9 تک تو میں اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکا. اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، مجھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہیے، تو میں نے پہلی جاب کی. اور پہلی جاب جو ہے وہ 300 روپے کی تھی، جو اتفاق سے پیون کی تھی، جو میرے فادر نے اسٹارٹ کی تھی. تو میں بھی اسی ایک جاب سے اسٹارٹ ہوا اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں. اس اسٹوری کو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح ساری اسٹرگلز جو میری چلتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو میرے لائف ایکسپیرینسز ہیں، جو مجھے مطلب اس ایج میں شاید وہ ساری چیزیں انجوائے نہیں کر سکا جو میری ایج کے لوگ کرتے تھے، لیکن مجھے اللہ نے ایک چانس دیا اس کے بعد والی لائف میں. مطلب کچھ میں جب آلموسٹ کوئی 36 کا ہو تو میں نے سارے وہ کام کیے جو 20 سال میں ہوتے ہیں. آلموسٹ کوئی 25 سال تک میرا اسٹرگلنگ پیریڈ رہا بہت زیادہ. جو بزنس اسٹارٹ کیے اس میں فیلئرز بہت زیادہ ہوئے. اس کے بعد تھوڑی سی اللہ نے سکسیز دینی شروع کی، تھوڑا تھوڑا کام اسٹارٹ ہوا. ایک فیکٹری میں نے چھوٹی سی جو ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میں اراؤنڈ کوئی 20 سال کا تھا، تو جو پہلی جاب سے میں جب آگے بڑھ گیا تھوڑا سا، اس کے بعد پھر کچھ اور جابس کی. ایکچولی جو انٹرپرینیورشپ کی آج جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ سب سے بڑی چیز آپ نے بہت سارے اسپیکر سے سنی ہوگی، وہ ہے ہماری سیلف جو ہے نا امپلائمنٹ. ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا کسی کے غلام نہ ہوں، ہے نا. تو وہ ایک اندر کہیں تھی، وہ چیز تھی کہ جی ہم نے کسی کے لیے کام کرنا اور اپنا کام کرنا. تو اللہ نے ایک موقع یہ دیا کہ ایک صاحب مجھے ملے اس جاب کے دوران. انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم ایک بزنس کرتے ہیں، پلاسٹک باٹلز بناتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے جو ہے نا اس کے ایک چھوٹا سا جو کام ہم گھر میں کرتے ہیں اس کو کسی طرح آپ کیٹر کر لیں اور ہم یہ کر کے دیتے ہیں. اس کام سے میں نے اسٹارٹ لیا. گھر گیا، میں نے امی سے پوچھا کہ جی ہمارے پاس کوئی پیسے ہیں، تو انہوں نے کہا جی 17,000 روپے میرے پاس لاسٹ ہیں، جو اب ہماری جو جمع پونجی ہے وہ ٹوٹل 17,000 روپے ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ 17,000 مجھے دے دیں. وہ 17,000 انہوں نے مجھے دے دی. تو وہ 17,000 سے ہم نے یہ کیا کہ چھوٹی سی فیکٹری تو نہیں کہیں گے، کارخانہ تھا، جس میں جو ہینڈ مولڈنگ مشینز آپ لوگوں نے کبھی، مجھے نہیں پتا کبھی دیکھی ہوں، کبھی باٹلس کے کیپ بنتے ہوئے دیکھے آپ لوگوں نے مینول میں، بڑا ہارڈ ورکنگ کام ہوتا ہے وہ سارا، دیکھا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ وہ میں نے خود چلائی، وہ ساری مشین جو ہے میں خود چلاتا رہا. تو جب وہ اس کام سے آگے بڑھے، اس میں اپ اینڈ ڈاؤن ساری چیزیں ہوتی رہیں. مجھے ایک بڑا گروپ ہے، میں اس گروپ کا نام نہیں لوں گا، اس گروپ کے ساتھ ایک دن میرے کسی جگہ ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ جی آپ دبئی آ جائیں. تو میں دبئی چلا گیا ان کے پاس. کچھ چیزیں ان کے ساتھ ہوئیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مطلب اس وقت ایسا ہوا کہ وہ جو کام یہ کرنے چاہ رہے تھے، اس دوران اس میں دبئی میں جو ہے نا ایک بوم آیا جو ایک پراپرٹی میں تھا، جو آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا، جو پراپرٹی میں بہت زیادہ جو ہے نا چیزیں ہوئیں. تو وہ سارا گروپ جو تھا وہ سارے کام اپنے چھوڑ کے وہ پراپرٹی کی طرف ان کی توجہ ہوگی. جب وہ وقت 1 سال میں نے دیکھا کہ میرا وہاں کوئی مطلب چانس نہیں بن رہا، تو میں ان کے جو چیئرمین تھے ان سے ملا کہ یار میں اب یہاں سے چھوڑنا چاہ رہا ہوں اور مجھے ایک اپرچونیٹی چائنا میں مل رہی ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں آپ ہمارا بڑا گروپ ہے اور ہم اتنا بڑا کام کرتے ہیں اور آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، بیسیکلی تو میری نظر میں آپ بڑے بدنصیب آدمی ہیں. میں
نے کہا چلو ٹھیک ہے سر. اب میں بڑے بھی تھے اور مجھ سے کچھ زیادہ جو ہے بات بھی نہیں ہو رہی تھی اس وقت, اور مالی حالات بھی میرے اس بات کی اجازت مجھے نہیں دے رہے تھے کہ میں ان سے کوئی کسی طرح کی ڈبیٹ کروں. تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے سر اب مجبوری ہے مجھے جانا پڑے گا. تو میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, ہم کوئی 30 سال ہو گیا ہماری دوستی, تو انہوں نے مجھے ایک چانس دیا اور مجھے بھیجا چائنا. تو اس وقت جب ہم نے کام کو اسٹارٹ لیا تو سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں جو آپ لوگوں کو اپنے پاس رکھنی چاہیے وہ یہ تھی کہ وہ کام جو ہے نا کافی بڑا تھا, لیکن اس میں میرا جو شیئر تھا بڑا چھوٹا تھا, مائنر سے شیئر تھا. اور مجھے کئی لوگ ہنستے تھے کہ مجھ پہ, کہ میرے جو کولیگس تھے کہ یار تم نے اتنی چھوٹی سی اماؤنٹ, میں نے اس وقت صرف ایک چیز دیکھی تھی جو کہ مجھے میرے اپنی فیملی کے لیے کتنے پیسے چاہیے, جو میرا فوکس تھا وہ صرف اتنا ہی تھا. تو میں جب کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو میں ان کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو ایک فوکس ہے وہ آپ کا ٹارگیٹڈ اماؤنٹ ہے. تو 25,000 روپے میری جو ہے نا اس وقت مجھے لگتا تھا کہ جی مجھے 25,000 روپے صرف چاہیے. تو مجھے لوگ جو ہے نا میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جی 25,000 روپے کے لیے تم نے جو ہے نا اتنا بڑا اسٹیپ لینا اور ساری چیزیں کرنا. تو میں نے کہا جی مجھے میرا ٹارگیٹ ہی ہے, آگے میں دیکھوں گا. تو اس وقت جب وہ 25,000 روپے لے کے میں چلا تو اللہ نے مجھے اتنی ساری سکسیز دی. وہ ساری سکسیز جو مجھے ملی ہوں 15 سال میں, مجھے ابھی ریسنٹلی ایک دعوت میں میرے ایک دوست ملے جو میرے پرانے کولیگ بھی تھے. تو میرے ساتھ جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ اس 15 سالوں میں کتنا کچھ چینج ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں ایک ہی جگہ جاب کیا کرتے تھے, اس کی تنخواہ مجھ سے زیادہ تھی. وہ الیکٹریشین تھا, وہ آج مجھے ملا, وہ آج بھی الیکٹریشین تھا. 25 سال مطلب آلموسٹ 15 سال میں جو ہے مطلب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ہے اللہ نے مجھے جو ایک کام دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس جاب کو کسی طرح چھوڑا. ہمارے جو نا ایک جو آپ کہیں گے جس کو جو ہمارے یہاں خوف ہے وہ جاب, فکس جاب چھوڑنے کا خوف ہے. میں نے اسی وقت جس دوران میں بزنس اسٹارٹ کیا تھا اس دوران مجھے کتاب ملی, اس کتاب کا نام تھا زندگی کا دروازہ کھلا ہے, ڈیل کارنیگی کی کتاب تھی. تو اس نے کہا کہ آپ کے اندر بڑے خوف جو ہے نا بہت ساری چیزیں آپ اس لیے نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر خوف ہوتے ہیں, تو اس خوف کو جو ڈیفائن کر لیں. جب میں نے اسی فارمولے پہ اپنی ساری زندگی جتنے بزنسز کیے ہیں آج تک میں نے اسی فارمولے پہ کیے ہیں. مجھے وہ جملہ جو ہے میرے کہیں ذہن میں ایسا فکس ہو گیا کہ اس نے کہا کہ جب کوئی فوجی ہے نا وہ جب جنگ میں چلا جاتا ہے تو صرف اس بات یہ سوچ کے چلا جاتا ہے کہ میں نے مرنا ہے. تو ہم جب کوئی بزنس کرتے ہیں تو اس نے کہا اس کی باؤنڈریز بنا لیں کہ جب آپ کوئی بزنس کرنے جا رہے ہیں تو اس بزنس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, میکسیمم کیا ہو سکتا ہے. میکسیمم لاس آپ کا 100% لاس, 100% لاس ہے نا. تو اگر 100% لاس پہ آپ جانے کے بعد آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس 100% لاس کے بعد میں سروائیو کر سکتا ہوں, اس کے بعد میری لائف پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا, تو اس کام کو کر جائیں. اس خوف سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس باؤنڈری میں لے لیں اور کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ لاس ہو گیا تو اٹس اوکے, نو پرابلم. تو میں نے بھی اپنی لائف میں اسی طرح کیا. جب میں چائنا کی اسٹارٹ میں نے لیا تو مجھے یاد ہے کہ اس جاب کے دوران مجھے ایک چائنیز پارٹنر بڑا اچھا ملا اور آج تک میرے ساتھ ہے. آج ہم 12-13 سال ہو گئے ہیں, ہم دونوں پارٹنر ہیں. اور اس نے مجھے آفر کی کہ یار اگر ہم کوئی آفس کھولتے ہیں تو مل کے کر لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں. ہم نے بہت چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک کام کو اسٹارٹ لیا اور اس کی آج سارے نتائج جو ہیں وہ یہی ہیں اور ہم آج تک الحمدللہ ساتھ چل رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں. چائنا میں ہم لوگ جو ہے نا جب بہت ساری چیزوں میں ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کی لائف سٹائل, وہاں کی چیزیں, وہاں کی جو گورنمنٹ نے جو فیسلٹیز ینگسٹرس کے لیے جو دی ہوئی تھی, اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک ذہن میں بات تھی کہ یار ہم اپنے ملک میں کیا کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی, شاہ صاحب سے بات ہوئی اور ہم لوگوں نے اس پلان کو کیا کہ ٹھیک ہے انٹرپرینورشپ کے لیے پاکستان میں کیا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ لوگوں کے سامنے آج ہو رہی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا ایک یہ سوچ کہیں ساتھ ملتی تھی, کہیں نہ کہیں پیچھے ہم یہ بات کو سیم چیزوں کو جو ہے نا سوچتے ہوئے آ رہے تھے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو آئیڈیاز تھے وہ اس طرح سے تھے کہ گورنمنٹ نے جو ہے اس میں کچھ بلڈنگس بنائی ہوئی تھی جو انٹرپرینورس کے لیے. میں ایک جگہ گیا جس میں ان سے کچھ پروڈکٹس لیا کرتا تھا. تو ان کے جو انجینئرس تھے انہوں نے اپنی کوئی چھوٹی سی فرم اسٹارٹ کی اور اس فرم کو اسٹارٹ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے جب وہ دکھایا تو بڑا چھوٹا سا ایک جس طرح میں نے اسٹارٹ لیا تھا اسی طرح
ایک چھوٹا سا اسٹارٹ تھا. تو مجھے آفس لے گئے اپنی. تو میں نے کہا یہ آفس بلڈنگ آپ کا الگ کیوں ہے اس طرح سے, یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جو گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں, یا لوکل ٹاؤن کی جو میونسپل کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں اس طرح کے جو نا آفیسز پرووائڈ کرتی ہے, اور جب ہم اس قابل ہو جاتے ہیں تو ہم ان آفیسز کو چھوڑتے ہیں, اپنا بزنس جو ہے وہ جن جگہوں پہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہی آئیڈیا تھا جس سے بہت سارے لوگوں سے میری اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے. ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی چیز ہو جو گورنمنٹ لیول پہ تو اب تھوڑی سی ہمیں اب نظر آ رہی ہے شاید ہو جائے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ہم اس کو کراچی میں اور مطلب ہم کر رہے ہیں. لاہور میں تو الحمدللہ جو شاہ صاحب کا ایک ہے سیگمنٹ وہ چل رہا ہے, کراچی میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کس طرح کیا جائے. تو آپ کو جو وہاں یہ جو ایک ایکولیٹی ملتی ہے نا, جو ہمارے یہاں بڑا ایک مشکل کام ہے. ہمارے یہاں جو ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمارا ڈرائیور جو ہے وہ بیچارہ سر جھکا کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے بیگ اٹھانے کے لیے. وہاں آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. وہاں آپ کے جو ڈرائیورز ہیں یا آپ کا چھوٹے سے چھوٹا ورکر آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ آپ کے بالکل ایکول ہے. مطلب ہم نے اس طرح سے کبھی نہیں دیکھا. بلکہ ہم جب میں پاکستانی اسٹاف میں نے وہاں جب اپوائنٹ کیا تو مجھے اسے بات سمجھانی پڑی. وہ بیٹھے بیٹھے جو نا آرڈر دیتے تھے, جی مجھے پانی پلائیں, مجھے چائے پلائیں. اچھا مجھے آج تک ابھی تک ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ میرا کوئی اسٹاف نہیں ہوتا تو میں خود جاتا ہوں چائے بناتا ہوں. تو یہ چیزیں میں نے ان سے بڑی, مطلب آپ کو کمپنی کا کوئی چیئرمین ہوگا, میں مطلب بڑے ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو مجھے کبھی یاد نہیں کہ مجھے کسی ان کے اسٹاف نے چائے پلائی ہو, کبھی یاد نہیں. مطلب کمپنی کا جو کتنا ہی بڑا جو ہے نا عہدیدار ہو, اس نے اٹھ کے چائے اپنے گیسٹ کو خود ہی پلانی ہے. بھائی میرے 2 بزنس مین ہیں. ایک میری انڈسٹری ہے کراچی میں جو پلاسٹک ریسائکلنگ دانہ بناتی ہے, اور وہ گرینولز بنا کے ہم چائنا ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہم چائنا سے ٹیکسٹائل امپورٹ کرتے ہیں. جو یہاں پہ آپ کی بیبی گارمنٹ کی انڈسٹری ہے پاکستان میں, وہ سمجھ لیں کہ 60-70% لوگ جو ہیں وہ میرے کسٹمرز ہیں پاکستان کے. جب میری لائف کا اسٹارٹ ہوا تو یہ بھی ایک میرا ایکسپیرینس ہے کہ جی ہماری والدہ جو ہیں وہ یہ سارے کام کیا کرتے ہیں, اور میں جو ہے وہ میرا کام یہ ہوتا تھا کہ میں شاپس پہ جا کے یہ چیزیں لانا اور پھر گھر پہ اس کا کام ہونا اور اس کو واپس وہاں پہنچانا. یہ سارا کام میرا ہوتا تھا, اور والدہ نے یہ کام بھی جو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میری جاب تھی, میں آپ کو چیزیں آپ کے سوالوں سے مجھے یاد آتی رہتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا رہا ہوں, کیونکہ آپ لوگوں کے سوالوں سے مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہو رہا ہے. جی میں بول سکتا ہوں جی. تو نہیں مطلب باتوں سے جو ہے نا بہت ساری باتیں نکلتی ہیں, تو یہ ابھی آپ کی بات سے مجھے یہ بات یاد آ گئی. اچھا اس کے ساتھ مجھے جو نا ایک جو میری کوشش ہوتی ہے کہ جو نئے لوگ جو کام میں آنے والے ہیں ان کو کس طرح کوشش کی جائے کہ کوئی ہیلپ کیا جائے. تو اس کی ایک وجہ مجھے جب میں نے سوچا اس پہ کہ کیوں ہے, تو پیچھے جو نا کہیں مجھے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے شاید یہ باتیں میرے دل میں بیٹھ گئی. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی جاب کی 300 روپے کی, تو ڈیفینیٹلی وہ 300 روپے میں گھر کا گزارا تو نہیں ہو سکتا تھا. تو ساتھ ساتھ یہ امی جو کام کیا کرتی تھی ان کے ساتھ بھی ایک ہیلپ ہوتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کرتا تھا کہ شلوار قمیص کا جو کپڑا ہوتا تھا وہ 6 میٹر کے جو پیسز ہوتے تھے وہ میں اپنی جاب پہ اپنے ساتھ لے جاتا تھا. جب کوئی ایونٹ آتا تھا, کوئی تہوار آتا تھا, رمضان آ گئی, عید آ گئی, تو میں اپنے ساتھ لے جاتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میرا باس جو ہے نا وہ مجھ سے بڑی خوشی وہ ساری چیزیں خریدا کرتا تھا. تو اب مجھے وہ مجھے کئی دن اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آئی. مجھے ایسا لگتا تھا میں بڑا اسمارٹ ہوں جی, میں بیچ سکتا ہوں چیزیں. لیکن اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں جو تھی وہ ایکچولی ان کی طرف سے ہیلپ ہوتی تھی جو کیا کرتے تھے. اور تو میرا خیال ہے کہ اب جو نہیں یہ چیزیں واپس پے بیک کرنے کا ٹائم ہے. اللہ کرے کہ ہمیں ایسا موقع ملے آپ کی لائف میں کہ آپ لوگوں کو, اچھا مجھے اللہ نے ایسے بڑے موقع دیے. جن لوگوں نے میری لائف میں ایک رول پلے کیا ان کے بچے میرے پاس آئے, اور مجھے اللہ نے موقع دیا کہ ان بچوں کے ساتھ جو ہے نا میں وہ جو ان کے پیرنٹس نے میرے ساتھ کیا تھا وہ میں کوئی پے بیک کر سکوں, جو کہ اس وقت کے مطابق میں تو نہیں کہتا کہ میں اس کے قابل ہوں یا میں پے بیک کر سکتا تھا, لیکن ڈیفینیٹلی انہوں نے جو ہے نا مجھے اللہ نے ایک موقع دیا اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں کی. تو آپ کو اگر لائف میں اللہ کرے کہ ایسا انشاءاللہ آپ لوگ ڈیفینیٹلی آپ سارے جو لوگ بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ سارے سکسیزفل ہوں گے. اور جب آپ کو ایسا موقع ملے تو ضرور, کیونکہ یہ نیچر ہے, نیچر جو ہے وہ ہمیشہ دینا ہی ہے. آپ جو ہے نا کبھی بھی صرف لینے والے نہیں رہ سکتے, ہمیشہ آپ نے لینے کے بعد جو ہے نا کچھ نہ کچھ آپ نے واپس اس کو پے بیک کرنا ہے. ایک ایگزیبیشن میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاس ایک پاکستانی صاحب آئے. انہوں نے میری پروڈکٹ دیکھی, میں چائنا سے امپورٹ کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ پروڈکٹ جو ہے نا اس کا ایک پروسیس میرے پاس ہوتا ہے, میں کر سکتا ہوں.
تو میں نے اس سے کہا جیسے کیا کون سا پروسیس آپ کرتے ہیں؟ اس نے کہا اتفاق سے چائنیز پارٹنر میرا ساتھ تھا جو سارے کام کو وہاں دیکھتا ہے پروڈکشن سائڈ کو. میں نے اس سے کہا اس سے بات کروں یہ یہاں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں چیک کرو. جب تھوڑی دیر بعد میں دیکھا کہ وہ دونوں مطلب چینا جو تھا وہ بالکل جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا, غصے میں تھا, غصہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, کیوں, کیا پرابلم ہے؟ اس نے کہا یار یہ سمجھ ہی نہیں رہا کسی بات کو. میں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس مشین پہ میری پروڈکشن 25,000 میٹر ہے, یہ کہتا ہے نہیں 25,000 تو بن ہی نہیں سکتا. کہتا میں تو 6,000 بناتا ہوں. اچھا جب میں گیا میں نے کہا بھائی وہ آپ سے کہہ رہے امین بھائی آپ میری بات سنیں. اچھا جی سنائیں. انہوں نے کہا دیکھیں یہ 1 منٹ میں جو ہے نا یہ مشین کے RPM اتنے ہیں, یہ چیز ہو رہی ہے, اس کے بعد آپ مجھے بتائیں اس کی پروڈکشن 25,000 کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا بھائی جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ روز کا 1 لاکھ میٹر مال بناتا ہے اور وہ اسی مشین پہ بناتا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ اس سے سیکھیں کہ 25,000 کیسے بن سکتا ہے. اس کو یہ نہ سکھائیں کہ 25,000 بن نہیں سکتا. وہ تو آپ کی بات مانے گا نہیں کیونکہ وہ تو روزانہ 25,000 بنا رہے ہیں. تو ہمارے لوگوں میں جو نا سیکھنے کی اسکلس جو ہے نا وہ ایک ہماری پرابلم ہے. آپ لوگ دیکھیں جتنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجھے شاہ صاحب نے بتایا کہ شاید کئی لوگ تو لاہور سے میرے خیال ڈفرینٹ سٹیز سے آئے ہوئے ہیں ایسے ہی. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگوں میں اتنی طرح پہ یہ سارے کام کو سیکھنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ کلیپنگ میرے لیے نہیں آپ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے کہ آپ لوگ اتنے سارے لوگ ہیں اس وقت آئے ہیں. اور بڑی بات ہے کہ تو یہ جو چیز ہے نا یہ ہمیں اب پیدا ہونی بڑی ضروری ہے. ہم اس وقت ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کی بھی پوزیشن یہ ہے, مطلب میں جب اپنے ساتھ انڈسٹریز والوں سے ملتا ہوں تو ہم اتنے نیرو مائنڈیڈ ہیں کہ ہم کسی چیز کو ویلکم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بہت ساری چیزوں کو جو نا ہم مطلب آگے بڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں. مطلب میرے پاس کل ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے, وہ مجھ سے بہت سارے سوال کر رہے تھے کہ یار مجھے اپنی انڈسٹری میں یہ کرنا ہے. اچھا وہ میرے کمپیٹیٹر تھے, میرے سارے کمپیٹیٹر جو ہیں میرے دوست ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں ان کو بڑے کھل کے چیزیں جو نا بتا دیتا ہوں. اور یہ چیزیں بھی میں نے چائنا سے سیکھی کہ آپ وہاں جب کسی انڈسٹری میں جاتے ہیں آپ کو کوئی روکتا ہی نہیں ہے. آپ پاکستان میں کسی انڈسٹری میں جا سکتے ہیں, آپ چائنا میں جائیں اور آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں کہ آپ کیوں آئے. منی بھائی آپ کا ایکسپیرینس ہوگا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ بھائی آپ اندر کیوں آئے. تو ہم جاتے ہیں اس میں چیزیں ویلکم کرتے ہیں اور اپنی چیزیں شیئر کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو ہے ہم یہ شیئر نہیں کر پاتے. ہمارے یہاں جو ہم سے چھوٹا ہے ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ یار یہ ہم سے آگے بڑھ جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. تو ہمارے یہاں جو نا بانٹنے کا ایک سسٹم نہیں ہے, پھر سیکھنے کا سسٹم نہیں ہے. ہم اگر سیکھنے والے بن جائیں تو میرا خیال ہے اچھا میں تو اس وقت جو جتنا میرا فوکس ہے وہ سارا اسی پہ ہے کہ میں کسی طرح چائنیز اور پاکستانیوں کے جوائنٹ وینچرس کرواؤں. اس وقت میں پاکستان چائنا چیمبر آف کامرس کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں چائنا میں اور پاکستان میں. تو میری کوشش ہر وقت یہی ہوتی ہے کہ میرا جو ہے نا جو پاکستانی گروپ ہے وہ کسی طرح چائنا سے جوائن ہو جائے اور چیزیں سیکھ لیں. میں ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. اور ایک چائنا کا ایڈوانٹیج آپ کو مینٹل لیول جو ہے نا بڑا سمپل ملے گا. ہمارا جو ایک پاکستانی جو آئی کیو ہے میں اس کو دیکھتا ہوں بڑا تیز ہے. آپ نے کبھی ویڈیو گیمس کھیلی ہے؟ نہیں کھیلی, کبھی نہیں کھیلی. ارے یار یہ کمال کے کھیلنے چاہیے. دیکھیں میں نے جو کم گول کا نا آپ کو ویڈیو گیمس کی ڈیزائن جو ہے نا آپ کو کیا ملتی ہے پتہ ہے؟ ویڈیو گیمس میں جب آپ ایک جو ہے نا فرسٹ فیز کراس کرتے ہیں تو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں آپ, ہے نا. آپ کے ٹارگیٹ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا میں نے اپنی ٹارگیٹ جو ہے نا بڑا چھوٹا سا رکھا تھا. مجھے تھا 25,000 روپے کا ٹارگیٹ. تو مجھے 25,000 کا ٹارگیٹ اچیو کرنا جو ہے نا اتنا مشکل نہیں تھا. جب میں نے وہ اچیو کر لیا نا تو میرے اندر ایک انرجی آ گئی. تو ویڈیو گیم میں بھی ہم یہی کرتے ہیں نا, وہ ایک گیم کھیلتے ہیں, ایک ختم ہوتا ہے پھر بڑے خوش ہوتے ہیں, پھر دوسرا. کئی دفعہ میں تو بچپن میں جو ہے وہ جو 6-7 راؤنڈ پھنس جاتا تھا تو میں بار بار اسی کو کھیلتا تھا جب تک اس کو پاس نہ کر لوں, جب تک مجھے چین نہیں آتا تھا. ایز اے مسلم جو ہے نا ہمیں ایک بڑی زبردست اپرچونیٹی ملی ہوئی ہے. ہمیں کہیں یہ بتایا نہیں گیا کہ جی ہمیں یہ ہوگا تو ہم نے یہ کرنا ہے. صحیح نا. ہمیں تو جو ہے نا ہم ہر وقت کچھ نہ ہو, مطلب اب چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہے نا ہمیں تو یہاں تک کہہ دیا کہ کھجور جو ہے وہ صدقہ ہے, وہ نہ ہو تو مسکرانا صدقہ ہے. اب مسکرانے میں تو پیسے نہیں لگتے, اس کے لیے تو آپ کو انڈسٹری بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ مسکرا تو سکتے ہیں کسی کو مطلب اتنا کر کے اور اس کو ایک حوصلہ تو دے سکتے ہیں, ہے نا. تو یہ مطلب یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے لیے. اچھا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں ٹارگیٹ آپ کے وقت کے ساتھ ڈیفینیٹلی بڑھتے جائیں گے, لیکن ان ٹارگیٹس کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سفر ہے, اب آج جو میں کام کر رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا. صحیح, ہاں میں اپنے لیے نہیں کر رہا کیونکہ میری اپنی جو ضرورتیں تھیں وہ تو اللہ نے پوری کر دی ہیں.
ٹھیک ہے نا. الحمدللہ وہ ساری اب مجھے کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ اگر میں نہ کروں تو, لیکن اب مجھے پتا ہے کہ میں نے جو کام کرنا ہے وہ میری ٹیم کے لیے کرنا ہے, میرے اطراف کے لوگوں کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ یہ چیزیں جو ہے نا آپ کے اندر آج جو ہے نا اس پلیٹ فارم کے ذریعے ابھی سے آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کی نظر سے ایک ویڈیو کہیں گزری ہو, تھوڑی سی پرانی ہے, تھائی لینڈ کی ایک ویڈیو تھی, اس میں ایک لڑکے کو دکھایا گیا. دیکھا آپ نے, بڑا کمال, مطلب اس نے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس نے بتائی ہیں, آپ لوگوں نے اگر دیکھی ہوں. وہ اس میں جو ہے نا کہیں پانی گر رہا ہے تو اس کے آگے گملہ رکھ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کی جو ہے ایڑی کو دھکا لگا کے جو ہے گزار دیتا ہے, کسی بچی کو جو ہے ایک پیسے دیتا ہے, پھر اس کی جو ہے نا اس کے رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے نا جو ہماری بساط میں جو اللہ نے ہمیں, اور ہم سے سوال بھی جو ہے نا ہماری بساط کا ہونا ہے. میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم بچپن سے ایک بات سنتے آئے ہیں اپنے اس میں کہ جی جو مال ہے اس کا حساب دینا ہے. میں کہتا ہوں کہ مال کا حساب صرف نہیں دینا, آپ نے اپنی صلاحیتوں کا بھی حساب دینا ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی نا. وہ صلاحیتیں جو ہے نا وہ لوگوں کے کتنے کام آئی. آپ نے صرف اپنے لیے اگر کام کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. بڑی کنجوسی ہے اس کے ساتھ, بڑی زیادتی ہے ان صلاحیتوں کے ساتھ, ان قوتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ اس کو اگر ہم اپنے حد تک محدود رکھ لیں. ہم نے اگر کسی کو ڈلیور نہ کیا, کسی کو نہ دیا, اچھا پھر ہمارے یہاں جو ہے ایک انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے. مطلب 2-3 لوگ مل کے کام نہیں کر سکتے. میں چائنا میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ اسٹاک کی ایک مارکیٹ ہے وہاں پہ. شجید بھائی اکثر وہاں آتے ہیں میرے پاس. اس اسٹاک کی مارکیٹ میں ایک شاپ میں 4 دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب کے پاس اپنا اپنا مال رکھا ہوا ہے. اس دکان کی جو رینٹل ویلیو ہے وہ ایک آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. آپ یقین کریں کہ وہ 4 آدمی مل کے دکان چلاتے ہیں, اپنا اپنا کام کرتے ہیں. ساتھ جب کسی ساتھ والے کام ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں جو 2 بھائی جو ہے ساتھ اکثر نہیں کام کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ہمارے اندر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا اس میں ہمیں ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہمارے دل اتنے چھوٹے کیوں ہیں, جبکہ ہم ایز اے مسلم تو ہمارے دل بڑے ہونے چاہیے. میرے وہیں کے ایک ساتھی ہیں سیم ہمارا بزنس کرتے ہیں, تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ ذکر کیا کہ یار بڑا کام مشکل ہو گیا. میں نے کیوں مشکل ہو گیا؟ بولے یار پہلے تو 1-2 لوگ ہوا کرتے تھے, اب تو 5-6 آفیسز کھل گئے ہیں پاکستان میں. اس کو ایک مثال دی. میں نے کہا ہم مسلمان ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو 5 لوگوں میں تمہیں لگتا ہے کہ پورے پاکستان کا بزنس جو ہے یہ 5 لوگ جو ہے نا وہ کیٹر کر لیں گے اور تمہیں کچھ نہیں, تمہارا حصہ نہیں ملے گا. تو میں نے کہا چائنیز مارکیٹ نظر نہیں آتی. آپ چائنا جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ایک پروڈکٹ کی ہزاروں شاپ ایک ہی جگہ ہوتی ہے. اگر جو چائنا والے کوئی ساتھ ہیں یا دوست کوئی اور بیٹھے آپ کہاں گئے چائنا میں؟ بیجنگ میں. آپ ایوو میں جو آپ نے ایوو کا نام سنا ہے کبھی؟ فوتیان. دنیا کی میری نظر میں اس سے بڑی ہول سیل کی مارکیٹ نہیں ہو سکتی, کوئی نہیں ہو سکتی. مطلب آلموسٹ آپ اس کو اگر واک کرنا شروع کریں تو اس کی جو ہے نا میرا خیال ہے کوئی 7-8 کلومیٹر ہوگی ایک مارکیٹ, اور اس کے 4 فلور ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ 28-30 کلومیٹر کی مارکیٹ ہے. اور کسی نے مجھے 3 سال پہلے اس کی چھوٹی سی رپورٹ بتائی. اس نے کہا اگر ایک شاپ پہ آپ 3 منٹ کھڑے رہیں اور جو ورکنگ آورز ہیں اس کو کیلکولیٹ کیا تو اس نے کہا 3 سال لگیں گے. 3 سال لگیں گے سب شاپ لے کے. اور آج اس مارکیٹ کی پوزیشن جو ہے نا اس سے کوئی 40% اور بڑھ چکی ہے. مطلب اس زمانے میں اس مارکیٹ کے 68 دروازے تھے, 68 گیٹس تھے. آج اس کے کوئی 110 گیٹس ہیں. تو آپ دیکھیں گے. اچھا اس مارکیٹ میں ایک ہی پروڈکٹ کی دکانیں ایک لائن میں, چشموں کی دکانیں تو ساری جو ہے نا 2,000 دکانیں, 10,000 دکانیں, جو 2-3,000 دکانیں. اسٹیشنری والے بیٹھے ہوئے تو 2-3,000 بیٹھے ہیں. لیکن ان کو اس بات کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے. ہمارے یہاں تو مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا خوف ہمارے اندر کیوں ہے. آپ کے میرا خیال ہے آپ لوگوں کے لیے سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر سے یہ ڈر نکال دیں کہ آپ جو کمپٹیشن کا ایک ڈر ہے, ہیلدی کمپٹیشن جو ہے نا ایک اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. لیکن ہمارے اندر جو اتنا خوف ہے وہ میرا خیال ہے کہ اتنی ضرورت اس کی نہیں ہے. ہمیں مطلب کھل کے کام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو ایک ایشو ہے نا سب سے بڑا, ہمارا جو بچہ گریجویشن کرتا ہے اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ بن جاتی ہے کہ اس کو آفس میں ہی کام کرنا ہے. آپ کو وہاں جو ہے نا وہاں یہی سب سے بڑا ایک جو ان کا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ وہاں آپ کو جتنے لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہوئے ملتے ہیں وہ ویل ایجوکیٹڈ ہیں سارے, مطلب گریجویٹ تو ہیں ہی. منیمم سائڈ پہ آپ دیکھیں گے نا تو ہائی اسکول گریجویٹ ہیں سارے. تو ہمارے جو ہائی اسکول گریجویٹ ہو جاتا ہے اس کو ٹائی لگا کے آفس میں بیٹھنا ہے. تو اب اس کا حل ہم کیا کریں ہم. اچھا پھر ہمارے پاس جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی بہت کمی ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے ایک یونیورسٹی میں جانے کا اتفاق ہوا, ہونزو یونیورسٹی, کیونکہ ہم ایک کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر پاکستان میں چاہ رہے ہیں کہ ہم بنائیں.
اس حوالے سے, کیونکہ ہمارا سب سے اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہماری انڈسٹری میں کچھ چائنیز ہیں جو کام کر رہے ہیں کراچی میں. تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے مائنڈ میچ کا. ہمارا جو بندہ ہے وہ کام ہی نہیں کرتا. جب میں اسٹارٹ 6-7 سال پہلے جب چائنیزوں کو موٹیویٹ کرنا اسٹارٹ کیا کہ جی پاکستان آپ آئیں, پاکستان کی لیبر بڑی چیپر ہے, وہاں ہمارے بڑے ینگسٹرز ہیں اور بڑا کام ہے. میں ایک میرے ساتھ جو آنے والا بندہ تھا اس نے 2 فیکٹری وزٹ کی اور اس نے مجھے نتیجہ دے دیا کہ جی آپ کی لیبر مہنگی ہے. جبکہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ چائنا میں جب میں گیا تھا اس کے مقابلے میں 10 سال میں کچھ 4 گنا مہنگائی بڑھ گئی ہے. ایک زمانے میں 1500 روپے کا ایک لیبر ملتا تھا, 1500 RMB کا. آج 6000 روپے میں نہیں ملتا. بڑا مشکل ہے, 6000 روپے میں بڑا مشکل ہے. اور 6000 روپے کا مطلب آلموسٹ پاکستان کی 1.5 لاکھ روپے ہوئے. 1.5 لاکھ روپے ہوئے. تو 1.5 لاکھ روپے کا آپ سمجھ لیں کہ لیبر ہے اور ہمارے یہاں 20,000 میں پتا ملتا ہے. وہ مجھے کہتا ہے آپ کا 20,000 والا آدمی مہنگا ہے. کیوں کام ہی نہیں کرتا؟ اس کا پروڈکٹیو نہیں ہے. اچھا دوسری ایک بات یہ بتا جو ہماری انڈسٹری ہے اس میں ایک سب سے بڑا جو مجھے جو میجر پرابلم نظر آیا ہے وہی بات جو میں نے آپ کو مثال دی جو وہ کہتا تھا جی 25,000 بن ہی نہیں سکتا. تو ہمارا جو جس کو ہم ماسٹر کہتے ہیں ہمارے یہاں اس نے مجھے کہا جس کو تم ماسٹر کہتے ہیں نا اس کو ہم ہیلپر بھی نہیں رکھیں گے. مجھے اس ٹائم نے کہا, مجھے کہا ہم اس کو ہیلپر بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ تو کام ہی نہیں کر رہا. اس کا کیا کام ہے؟ ہمارے پاس جب کوئی ماسٹر آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس مشین کی پروڈکشن آپ کتنی دیں گے. ہمیں پتہ ہے اس کی پروڈکشن کیپیسٹی کیا ہے. وہ اس پروڈکشن کیپیسٹی سے تھوڑی سی آگے کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو رکھتے ہیں, ورنہ تو ہم اس کو رکھتے نہیں. اچھا ہماری تو مجبوری ہے, ہمارا جو ایک ماسٹر ہے اس انڈسٹری کی مجبوری ہے اس ماسٹر کو رکھنا, اس لیے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں. وہ تو جو کہنا وہ جو کہنا اسے ماننا ہے. اچھا جو مالک ہے اس کو بھی کچھ نہیں پتا, تو بیچارہ جو کہہ رہا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی اوکے مطلب ماسٹر آپ نے کہہ دیے. تو جو ماسٹر ہے وہ بیچارے فیکٹری چلا رہے ہیں. اب اچھا پھر اس کے بعد ان کی مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو ٹرین بھی نہیں کرنا. میرے پاس ایک بندہ ہے 25 سال ہو گئے اس کو میرے پاس جاب کرتے ہوئے, آج تک اس نے ایک بندہ ڈیولپ نہیں کیا, نہیں کر پایا. 25 سال ہو گئے, وہ خود بڑا اچھا اسکلڈ ہے لیکن آج تک ایک اپنا شاگرد جو ہے ڈیولپ نہیں کر سکتا. تو گرو کرنے کی سوچ نہیں ہوگی تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے. تو ہمارے یہاں ضرورت بہت زیادہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری ایکچولی ہماری جو ہے نا یوتھ کو ڈائریکشن کی بڑی ضرورت ہے. پھر ہمارے یہاں کوئی ایسے پروگرامس نہیں ہیں. اچھا کوئی پرائیویٹ جو سیکٹر ہے وہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں جو لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, بہت کم لوگ ہیں. اس کی بڑی ضرورت ہے ڈیفینیٹلی پاکستان میں. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر بھی کام کر رہے ہیں, ساتھ گورنمنٹ بھی جو ہے نا انوالو ہے. ایک عام بزنس مین لے لیں یا ایک کنٹری لے لیں, ہر ایک کے اپنے مفادات ہیں. دیکھیں سی پیک میں چائنا کو اپنا مفاد نظر آتا ہے, سب سے بڑا اسٹیک چائنا ہے سی پیک پہ. ہم تو ایسے ہی سی پیک کی باتیں کر رہے ہیں, مطلب ہمارے ایک عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہے سی پیک میں کہ کیا کیا ہونے جا رہا ہے. ہم تھوڑے سے انوالو ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں تھوڑی سی زیادہ پتہ ہے عام آدمی سے. تو میں جب وہاں گیا تو مجھے پتہ ہی چلا کہ ایکچولی چائنا کی ڈیولپمنٹ چائنا کے لیے ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ جو چائنا کا ایک صوبہ ہے شنجان جہاں یہ سی پیک اینڈ ہونا ہے, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے ایک پوری سٹی ڈیولپ کی ہے الار, اور وہ ہمارے پاس رائٹ وہ ہمارے پاس ریگولر بیسس پہ آ رہے ہیں. ہمارا مطلب میں اب یہاں اس پلیٹ فارم پہ نام لے کے بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے ادارے اس طرح اتنی مطلب ایسی عجیب سوچ ہے کہ ہم نے مطلب کئی دفعہ مطلب پرائم منسٹر کی وزٹ پہ بھی اور بہت ساری جگہ پہ ہم نے ٹرائی کی کہ ہم وہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے اس کو کسی طرح جو نا یہاں کے جو آنے والے لوگ ہیں, کیونکہ ہمارے جب سے یہ فیس بک اور یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس میں لوگوں کو تصویریں کھنچوانے کا بڑا شوق ہو گیا ہے. تو سوائے تصویروں کے جو ہے نا لوگ اور کا کام نہیں. اچھا جو ہمارے جو جتنے ادارے ہیں چیمبرز ہو گئی ان ساروں کا کام یہی ہے. ہمیں ان پلیٹ فارم سے جو نا یہ آپ لوگوں کے لیے بھی نہ صرف کام ہونا چاہیے بلکہ ہماری جو انڈسٹری جو آنے والی انڈسٹری اس پہ انہی لوگوں کا کام ہے. یہاں سے 70-75 لوگ جو ہے نا ڈیلیگیشن میں جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو زیرو رزلٹ ہوتا ہے, کوئی کام نہیں ہوتا. وجہ کیا ہوتی ہے جی ہم نے بس پرائم منسٹر کے ساتھ جانا ہے. چائنا ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے کہ ہم وہ اپنے جو اس کی اپرچونیٹیز ہیں وہ پوری کیٹر کر رہا ہے. اس کے پاس وہ جو جگہ جو 1800 کلومیٹر کا اس کو پورٹ مل رہا ہے وہ اس کا اپنا پورٹ جو نا اس سے 2800 کلومیٹر دور ہے اس ایریا سے. تو اس کو یہ اپرچونیٹی ہے کہ اس کا وہ پورا ایریا ڈیولپ ہو جائے گا. اس وقت چائنا کی جو پاپولیشن کا صرف 6% ہے اس ایریا میں, جس ایریا کو ڈیولپ کر رہا ہے. اب وہ چاہ یہ رہا ہے کہ وہ جو بقایا پاپولیشن ہے وہ اس جگہ پہ بھی جائے, وہاں کے جو لوگ ہیں جو غربت پہ ہیں ان کے لیے کام بنے. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں تک آفرز کیے ہیں کہ وہاں جو سیلریز ہیں آدھی ہم پے کریں گے, مطلب 50% سیلریز جو ہے نا وہ آپ پے کریں, 50% گورنمنٹ پے کریں گے. آپ وہاں کسی طرح انڈسٹری لگائیں, کام کریں.
پلان ان کے پاس پلانس ہیں اس طرح کے. جیسے میں نے آپ کو ان کا بتایا کہ 15 سال پہلے انہوں نے پلان کیا, ان کے پاس ساری ٹیم انہوں نے تیار کی, تو ان کے پاس ڈائریکشنز ہیں. ہمیں چاہے اب گورنمنٹ کی اتنی طاقت نہ ہو, ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کو ضرور سوچنا چاہیے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کریں کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے اور اس بات ان چیزوں پہ کام کریں. کہ جب ہم نے چائنا میں بزنس اسٹارٹ کیا تو ہم سے ایک مسٹیک ہو گئی ڈاکومنٹس میں. ایکسپورٹ تھا ہمارا, پہلا ایکسپورٹ تھا, تو اس میں ہماری ایک مسٹیک ہوئی. تو چائنیز میرا جو ساتھی تھا اس نے مجھے کہا کہ یار کوئی پرابلم ہے, اور مجھے گورنمنٹ جو ہے نا روزانہ بلا رہی ہے, جو ٹیکس کا ادارہ ہے وہ مجھے روزانہ کال کر رہا ہے. تو میں نے کہا جاؤ. جب وہ گیا تو اس نے کہا کہ جی انہوں نے مجھے بتایا ہماری انوائسز میں مسٹیک ہو گئی ہے. اب مجھے خدشہ یہ ہے کہ نہ صرف ہمارا ٹیکس ریٹرن جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا, پلس ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا اب کیا کریں گے. اچھا, دونوں کی پوزیشن بھی بڑی ویک تھی, پہلا اسٹارٹ تھا, فرسٹ کنٹینر تھا. وہ کرتے ہوئے کو 15 دن گزر گئے. 15 دن بعد اچانک ہمیں پتہ چلا کہ بینک سے میسج آیا جی ہمارے جو ٹیکس ریٹرن تھے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گئے. اس سے مجھے کہا کہ یار کریڈٹ ہو گئے. تو میں نے کہا جو ابھی تم روزانہ 15 دن کے لیے جا رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے. تو آج بھی بلایا. تو اس دن جا کے ہم نے جب اس کو چیک کیا کہ کیا ہو رہا ہے, تو پتہ ہی چلا کہ جو نئی کمپنی بنے گی اس کو 2 سال تک انڈر آبزرویشن ہوگا, اور 2 سال تک جو ہے نا اس کی جو مسٹیکس ہوں گی اس کو اگنور کیا جائے گا, اس کو ٹیچ کیا جائے گا. وہ ایکچولی ہمیں 15 دن سے ٹریننگ دے رہے تھے, جو روز ہمیں بلا رہے تھے 15 دن تک انہوں نے ہمیں ٹریننگ کیا کہ بھائی آپ 2 سال کے بعد اگر آپ نے کوئی مسٹیک کی تو پھر آپ کی خیر نہیں. تو آپ دیکھیں کہ مطلب لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے نا اپرچونیٹی. میں نے یہ بات بڑی جگہ پہ کوشش کی ہے کہ شیئر بھی کروں, ایک ویڈیو میں بھی میں نے اپنی شیئر کی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو بھی میں نے کوشش کی ہے بتانے کی کہ جی ہم آج جو ہمارے خوف ہے FBR سے یا ہمارے اداروں سے, وہ خوف ایکچولی نکلنا چاہیے, صحیح نا. کیونکہ اسی وجہ سے ہمارے یہاں دیکھیں نا آج بزنس جو ہے ہماری گروتھ ریٹ جو ہے مسلسل کم ہو رہا ہے پچھلے 6 ماہ سے, کیونکہ ہم بزنس مین اس کو تھریٹ کر رہے ہیں. جو سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں وہ ہماری مارکیٹ ہے. ہماری مارکیٹ چھوٹی ہے, ٹھیک ہے. چائنا میں ان کو اپرچونیٹی اس بات کی ہے کہ ان کے پاس دنیا آتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ہم چائنا کو کمپیٹ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم چائنا کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. ہماری پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, ہم انہیں مشینوں پہ جو ہے نا ان سے آدھا کام بھی نہیں لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی نا ابھی, اسی طرح کی ہر انڈسٹری میں یہ پرابلم ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آؤٹ پٹ ہی نہیں ہے. جب ہم اس انڈسٹری کو دیکھتے ہیں وہ انڈسٹری گرو اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ اپنی حد تک تو اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اوکے ہوں, لیکن وہ دنیا میں جا کے اس چائنا کی مارکیٹ کو پھر لوگ کہتے ہیں چائنا سستا ہے, چائنا میں بجلی مفت ہے, چائنا میں یہ فلاں چیز. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کوئی نہیں, کوئی بجلی سستی نہیں ہے پاکستان سے. لیبر آپ کی 4 گنا ہے آپ سے, ٹھیک ہے. کرایہ آپ سے 2 گنا کم از کم ہے. رینٹل جو ہے وہ چائنا کا رینٹل جو ہے پاکستان سے 2 گنا کم از کم ہے, ڈبل ہے. میں خود پے کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں نے مطلب میں سمجھتا تو نہیں ہوں کہ بہت زیادہ اچھا کوئی میں نے پرفارم کیا, آپ لوگوں کو بہت سارے کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی کوشش کرتا رہوں گا اسی طرح کی کہ آپ لوگوں کے ساتھ